اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہر روز ہم اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار، آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد حماس کے پولیٹیکل بیورو سربراہ یحییٰ سنوار منتخب ہوئے ہیں، اور ان کا بڑا بیان آیا ہے جس سے اسرائیل اور باطل طاقتیں گھبرائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ 11 مہینے سے لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ابھی ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، جس سے اسرائیل کو پسینے چھوڑ گئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ نقصانات کے باوجود ہمارا گروپ اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ شہید مجاہدین کی جگہ نئی نسل کی بھرتی جاری ہے۔ حماس کے سربراہ سنوار نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ وسائل موجود ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد سربراہ بننے والے سنوار نے یمنی حوثی اتحادیوں کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ طویل جنگ لڑنے کے لیے ہم نے خود کو تیار کر لیا ہے۔ سنوار نے اپنے خط میں خبردار کیا ہے کہ غزہ اور دیگر علاقوں بشمول لبنان اور عراق میں ایرانی حمایت یافتہ گروپس دشمن کے سیاسی عزم کو توڑ دیں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ لبنان اور عراق میں موجود گروپس سمیت آپ کے ساتھ مل کر ہماری مشترکہ کوششیں اس دشمن کو توڑ دے گی اور اس کی شکست کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، غزہ کو لے کر ایک بڑی خبر پھر آ رہی ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملے ہوئے ہیں گزشتہ کل بھی، جس میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز غزہ کی پٹی کے مختلف شہروں میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں 6 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور متعدد افراد گزشتہ کل بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے وسطی علاقے دیر البلاح شہر اور البریج پناہ گزین کیمپ اور الصبرہ قصبے پر رات بھر اسرائیلی آتنکوادی حملے ہوئے۔ دیر البلاح کے جنوب میں البرقہ علاقے میں بے گھر شہریوں کے خیموں پر حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ صبرہ کے علاقے میں ہونے والوں میں اب تک 3 افراد کی لاشیں ملی ہے۔ صحابہ اسٹریٹ پر ایک گھر پر حملے میں ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ البریج مہاجر کیمپ کے بلاک نمبر 12 پر حملے میں ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شہری دفاع کی ٹیموں پر بھی فائرنگ کی جو ملبے سے ہلاک اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے علاقے میں گئی تھی۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں توہین مذہب کا ایک سخت قانون بنایا گیا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ توہین مذہب کے اس قانون کا
غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں قائم غیر سرکاری ادارے کی نئی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں متعدد افراد توہین مذہب کے بے بنیاد الزامات کا سامنا کر رہے ہیں اور اس حوالے سے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کئی ملزمین کو مقدمات کی سماعت کے آغاز سے قبل طویل قید کا سامنا بھی رہتا ہے، کیونکہ عدالتیں مذہبی گروہ کے دباؤ سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ امریکہ میں قائم غیر سرکاری ادارے کلونی فاؤنڈیشن فار جسٹس نے پیر کو اس حوالے سے تفصیلات جاری کی ہے۔ جیسے ہمارے اپنے پیارے ملک ہندوستان میں بھی کچھ قوانین کا جو بنے ہیں اس کا فلی غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں دے دوں کہ جیسے میاں بیوی کا جب رشتہ خراب ہوتا ہے یا طلاق والا مسئلہ آتا ہے یا شوہر بیوی کو نہیں لے جاتا ہے، جو بھی ہے، تو 498 نام کی ہمارے پاس میں قلم ہے جس کا ہندوستان میں بھی بے انتہا غلط استعمال ہوتا ہے، اور لڑکی والے شوہر کے خاندان کے 10-15 افراد کے ناموں کو ٹھوس دیتے ہیں اور پھر سب کو باقاعدہ عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اس طریقے سے پڑوسی ملک میں توہین مذہب کا جو سخت قانون بنا ہے، امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور کئی بڑے بڑے لیڈران مذہبی دباؤ میں آ کر باقاعدہ اس قانون کا شکار ہو چکے۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترہاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترہاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ایام بڑی خبر آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ غزہ کے پورے حالات 11 مہینے میں ہم نے پورے کور کیا، اور غزہ کو کس طریقے سے اسرائیلی آتنکوادیوں نے تباہ کیا ہے وہ ساری خبریں آپ تک پہنچتی رہی ہے۔ خبریں ہے کہ تقریباً 90% غزہ پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی آتنکوادی بمباری اور اسرائیلی آتنکی حملوں میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد جو میں آپ کو لگاتار بتا رہا ہوں، اور یہ بھی اخباری رپورٹ ہے، اوریجنل رپورٹ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اخباری رپورٹ ہے کہ 15,000 کے قریب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا ہے، 15 سے 20,000 کے قریب عورتوں کو، خواتین، مہیلاؤں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اخباری رپورٹ کے مطابق 42 سے 43,000 سول سٹیزنز یعنی عام شہریوں کو اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے قتل کیا ہے، مارا ہے، شہید کیا ہے۔ تو غزہ کے حالات یقیناً بڑے خراب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فلسطینی قوم کے جذبے کو، ان کی ہمت کو دل سے کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں۔ کوئی ماں شاید ایسی نہ ہوگی فلسطین میں جس کا کوئی جوان شہید نہ ہوا ہو، جس کا کوئی بچہ شہید نہ ہوا ہو، لیکن مسجد اقصی کی حفاظت اور بیت المقدس کی حفاظت میں وہ کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اپنی شہادتیں، اپنی جانوں کی قربانیاں، نذرانے پیش کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں، مگر اسرائیلی آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خیر، غزہ کے حالات کو لے کر اس وقت اقوام متحدہ UNO کی ایک بڑی رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ غزہ میں آبی آلودگی، یعنی جو پانی جو آلودہ ہو چکا ہے بموں سے، اور جس طریقے سے میزائلی حملے ہو رہے ہیں، بموں کے حملے ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے بارود پھینکا جا رہا ہے، اس سے آبی آلودگی جو ہوئی ہے وہ رپورٹ کہتی ہے UNO کی کہ وہ بموں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری، UNO کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو جو اجتماعی سزا دے رہا ہے یہ بلا جواز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے کس طریقے سے آتنکواد فلسطین اور غزہ کی سرزمین پر مچا رکھا ہے، اور بلا جواز ناجائز طریقے سے وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو بھی قتل کر رہا ہے، اور بلا تحقیق رہائشی عمارتیں، اسکول بلڈنگز اور ہاسپٹلز پر بھی بمباری کر رہا ہے۔ اس کو لے کر UNO کے سیکریٹری جنرل کا یہ بیان آیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے جو جائز نہیں ہے، اور بار بار ہم اس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو انٹرنیشنل عالمی انصاف کورٹ میں کھینچا جائے اور اسے سزا دی جائے، کیونکہ اسرائیل نے
جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابھی ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایک لبنانی گاؤں میں طیاروں سے، پلین سے اور ہیلی کاپٹر سے، وہ اوپر سے جب بمبارود پھینکتے ہیں تو ابھی لبنان کے ایک گاؤں میں انہوں نے اوپر سے پمفلیٹس گرائے جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ علاقہ خالی کر دیں۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے بارڈر علاقے میں اسرائیل کی جانب سے ایک انتباہی وارننگ پمفلٹ گرایا گیا ہے جن میں رہائشیوں سے علاقہ خالی کرنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا آتنکواد اب غزہ کی پٹی اور فلسطین کے اس علاقے سے نکل کر اب لبنان، شام اور سیریا کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ اس لیے میں پہلے ہی دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دنیا کے تمام حکمرانوں نے اس ناجائز پیداوار اسرائیل پر اگر اٹیک نہیں کیا یا اس کو نہیں روکا تو اسرائیل آس پاس کے مشرق وسطی کے تمام ملکوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ